नहायत ही वाजिब उल एहतराम बुजुर्गों, दोस्तों और भाइयों, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान मजीद फुरकान हमीद की सूरत में एक जिंदा मौइज़ा अता फरमाया। और कुरान मजीद फुरकान हमीद तमाम उलूम व फ़नून का सर चश्मा है। जितने उलूम हैं, जितने फ़नून हैं, उन सब की असल कुरान मजीद फुरकान हमीद में मौजूद है। यही इल्म का सर चश्मा है, ये हिकमत का सर चश्मा है, ये तदबीर का, तफकीर का, तफाहुम का, तफक्को का सर चश्मा है। अब इतनी बड़ी अल्लाह पाक की नेमत हमारे पास एक खूबसूरत ज़ाब्ता हयात की सूरत में मौजूद है। हम इससे फ़ायदा उठाते हैं या नहीं, इसको समझने की कोशिश करते हैं या नहीं, इस पे इल्म इसका जो है उस पे अमल करते हैं या नहीं, ये एक पूरी अलग बात है। लेकिन अब कुछ अरसे से सोशल मीडिया का दौर आ गया है, दुनिया ग्लोबल विलेज बनी हुई है, तो बहुत सारी बातें जो यूरोप की दुनिया की हैं, उधर की हैं, वो इधर पहुंचती हैं। तो हमारे बाद नौजवान वो जो खुशनुमा इस्तिलाहें हैं, चीज़ें हैं, उनसे काफ़ी मरूब होते हैं। और चूंकि कुरान मजीद फुरकान हमीद अरबी ज़ुबान में है, जो रूटीन में हमारा मीडियम नहीं है, हम उर्दू पंजाबी इस्तेमाल करते हैं, या फिर हमारे बच्चे अब ज़्यादा अंग्रेज़ी को समझते हैं। मसलन अगर आप यहाँ मवाजना करना चाहें तो अरबी की निस्बत अब हमारे नौजवान अंग्रेज़ी को ज़्यादा समझते हैं, स्कूलों में वो ज़्यादा तवज्जो से पढ़ाई जाती है। मोबाइल, कंप्यूटर, बहुत सारे सिस्टम, उनकी लैंग्वेजेस जो हैं वो अब अंग्रेजी में है और ये सारे यूज करते हैं, समझते हैं। तो इस तरह बहुत सारे हकायक जो मौजूद तो हैं, लेकिन जुबान के एक फर्क की वजह से और हमारी तरजीह अरबी ना होने की वजह से वो चीजें हमारी आंखों से ओझल हो जाती। इसमें फिर एक सूरत हाल बनती है कि बाज कच्चे ज़हन के लोग जो कम मुतालिया रखते हैं, कम सूझबूझ रखते हैं, वो आज खुद ही एक फैसला कर लेते हैं कि शायद इस्लाम के दामन में, कुरानी तलीमात के दामन में इतनी वुसअत ही नहीं है, ये हमें मोटी मोटी बातें बताई जाती हैं, ये हमें पता है। या फिर ये है कि उन तक रसाई नहीं हो पाती, लोगों की समझ नहीं पाते। बाज लोग हैं, जैसा कि मैंने तमहीद में कहा कि सारे उलूम व फ़नून का सर चश्मा कुरान पाक है। अब इस बात को प्रूव करना, इसको साबित करना, इसके लिए तो एक पूरा माहौल चाहिए, एक वक्त चाहिए। तो सुनने के लिए, समझाने के लिए सारी चीजें, तो वो बाज़ दफा माहौल नहीं मिल पाता। तो इस वजह से लोग यूरोप से मरूब हो जाते हैं, उनकी तरक्की से, उनकी बातों से मरूब हो जाते हैं। बहरहाल सारी चीजें रूटीन में फौरी डिस्कस तो नहीं हो सकती, लेकिन तवज्जो दिलाने के लिए अपने नौजवान भाइयों की कि ये इन चीजों को समझें, ये भी कुछ ज़ाविये हैं इस्लाम को देखने के। तो आज जो है बतौर खास मैं इस पे बात करना चाहता हूं कि इस्लामी तलीमात और मैनेजमेंट साइंस। अब अरबी में कुरान मजीद फुरकान हमीद में तो इसके लिए तदबीर के अल्फाज इस्तेमाल हुए। तदबीर करना, एक तरीका अख्तियार करना, चीजों को मैनेज करना, मुनज़्ज़म करना,
اس پہ قرآن و سنت کی رہنمائی موجود ہے، لیکن بہرحال چلو ہم یہ کر لیتے ہیں کہ جو زبان اب ہمارے بچے آسانی سے سمجھتے ہیں، ہم قرآن و سنت کو اسی زبان کے ذریعے سمجھانے کی کوشش کر لیتے ہیں۔ یہ بھی ایک طریقہ ہے تاکہ بات ان تک پہنچے اور اس بات کو سمجھیں۔ اب یہ جو مینجمنٹ سائنس ہے، یہ ایک پورا علم بن چکا ہے، اور یورپی یونیورسٹیوں میں جو تحقیق اور ریسرچ ہو رہی ہے وہ اس پہ بہت زیادہ ہو رہی ہے، اس پہ بہت زیادہ کتابیں چھپ رہی ہیں، سوشل میڈیا پہ آپ دیکھیں تو اس حوالے سے بہت زیادہ گفتگو ہو رہی ہے۔ تو لیکن میں یہاں یہی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو بندہ اسلام کا فہم رکھتا ہے، قرآن و سنت کی تعلیمات سے واقف ہے، اس کے لیے یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ یہ سب چیزیں قرآن و سنت میں پہلے سے بیان کر دی گئی ہیں، موجود ہیں، ہمیں تلاش کرنے کی اور ان پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں ایک چیز ہوتی ہے پلاننگ۔ مینجمنٹ سائنس میں پلاننگ، منصوبہ بندی، یہ بڑی اہمیت کی حامل ہے، اور اس حوالے سے یہ ہے کہ اسلام بھی مستقبل بینی اور منصوبہ بندی پہ بڑا زور دیتا ہے۔ اسلام بھی کہتا ہے کہ آپ کوئی بھی کام کریں پلاننگ کے ساتھ کریں، منصوبہ بندی کے ساتھ کریں، اس پہ غور و فکر کریں اور تب وہ کام کریں۔ اس سلسلہ میں اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور ہر شخص دیکھے کہ اس نے کل کے لیے یعنی آخرت کے لیے آگے کیا بھیجا ہے، کل کے لیے کیا بھیجا ہے، اس پہ جو ہے وہ دیکھے، اس بات کو، اس پہ غور و فکر کرے، اس پہ سوچے۔ تو یہ آیت جو ہے یہ صرف آخرت کی تیاری نہیں بلکہ دنیاوی معاملات میں بھی منصوبہ بندی کی اہمیت کو اجاگر کرے۔ اسی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جو ہے وہ قبیلہ عبد القیس کے سردار آئے، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ تم میں دو باتیں ایسی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے۔ اس قبیلے کے سردار کو فرمایا تم میں دو باتیں ایسی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے۔ ایک فرمایا بردباری، اور دوسرا غور و فکر کے بعد کام کرنا۔ ایک بردباری، حلیم و طبع ہونا، برداشت، تحمل، اور دوسرا کیا ہے، غور و فکر کے بعد کام کرنا۔ اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بات اللہ پاک کو پسند ہے، یہ اس قبیلے کے سردار میں تھی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں بتائی۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان چیزوں کو اللہ بھی پسند کرتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پسند بھی کرتے ہیں، تعلیمات میں ارشاد بھی فرما رہے ہیں کہ غور و فکر کرنا، تدبیر کرنا، سوچ و بچار کر کے کام کرنا، ایسے ہی بغیر پلاننگ اور منصوبہ بندی کے کام نہ شروع کر دینا، اس سے وقت ضائع ہوتا ہے، اس سے وسائل ضائع ہوتے ہیں، یہ بہت سارے اس کے نقصانات ہوتے ہیں۔ اب زیادہ اس پہ بات میں نہیں کروں گا، لیکن تھوڑا تھوڑا تو ہم جائزہ لے لیں کہ اگر ہم اپنی زندگی کو دیکھیں تو ہماری زندگی میں کوئی پلاننگ نہیں، کوئی منصوبہ بندی نہیں ہے، ایسے ہی ہم سارے کام کرتے چلے جا رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے ہمیں مطلوبہ نتائج جو ہیں وہ صحیح نہیں ملتے۔ اسلام میں اس چیز کی بڑی اہمیت ہے اور تعلیمات جو ہیں وہ موجود ہے۔ اسی سلسلہ میں سورۃ یوسف میں حضرت یوسف علیہ السلام کا جو واقعہ بیان ہوا ہے، اس میں حضرت یوسف علیہ السلام نے قحط سالی کے 7 سالوں کے لیے ایک پلان پیش کیا تھا، ایک منصوبہ پیش کیا تھا، اور مصر کی معیشت کو بچا لیا تھا۔ اس کو کبھی آپ پڑھیں، دنیا کے اندر معیشت میں اس کو بہتر کرنے کے لیے، قحط سالی سے بچنے کے لیے
یہ ایک اسلامی پہلا منصوبہ ہے جو حضرت یوسف علیہ السلام نے پیش کیا کہ وہ جو خواب آیا اس میں بات تھی کہ پہلے خوشحالی ہوگی، پھر 61 سالی ہوگی، پھر خوشحالی آئے گی، تو آپ نے پھر وہ مختلف تجاویز دی کہ کھائیں لیکن تھوڑا تھوڑا ذخیرہ بھی کر کے رکھیں، اس کو بچا کر رکھیں، جب بارشیں نہیں ہوں گی وہ تمہارے کام آئے گا اور تم 61 سالی سے اس طرح بچ جاؤ گے، پھر اس کے بعد اچھی بارشیں ہوں گی، پھر تمہاری معیشت بہتر ہو جائے گی۔ بہرحال وہ تفصیل ساری سورۃ یوسف میں، کبھی آپ کسی بھی تفسیر کے ساتھ اس کو پڑھیں تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ یہ چیزیں قرآن پاک میں موجود ہیں۔ منصوبہ بندی، پلاننگ، معاشی منصوبہ بندی معیشت کے حوالے سے کہ حالات اچھے ہوں تو کیا کرنا ہے، حالات ماڑے ہوں تو کیا کرنا ہے۔ قربانی کے گوشت کے بارے میں کئی مرتبہ میں نے آپ کو بتایا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ 3 دن سے زیادہ اس کو جو ہے وہ جمع کر کے نہیں رکھنا۔ پھر دوسرے سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک تم آگے 1 سال کے لیے بھی جمع کر کے رکھ لو۔ پہلے 3 دن سے زیادہ نہیں رکھنا، پھر سال کے لیے بھی رکھ لیں۔ وجہ کیا تھی کہ اس سال حالات خراب تھے، تنگ دستی تھی، تو فرمایا جمع کر کے نہیں رکھنا اور لوگوں میں تقسیم کرو، اور حالات خراب ہیں لوگ فائدہ اٹھائیں، تو وہ چیز پیش نظر تھی۔ جب حالات اچھے تھے تو پھر اس کے مطابق بتا دیے کہ اب اس کو جمع کر کے رکھنا کوئی مسئلہ نہیں، کر سکتے۔ ذخیرہ اندوزی جو ہے اس کا بھی اسلامی تصور جو ہے وہ یہی ہے کہ اگر حالات اچھے چل رہے ہوں، مارکیٹ میں کوئی چیز دستیاب ہو، تو آپ اپنی گندم اگر آپ کاشت کرتے ہیں، آپ اپنی گندم روک لیتے ہیں کہ میں بھی نہیں بیچتا، کچھ ریٹ اور اچھا ہو جائے تو میں بیچوں گا، تو یہ ذخیرہ اندوزی نہیں ہے۔ لیکن جب مارکیٹ میں ایک چیز موجود نہ ہو، کامیاب ہو جائے، اور پھر اس نیت سے خرید کر رکھ لینا کہ میں خرید کر رکھ لیتا ہوں، اور ابھی جب مانگ بڑھے گی اور وہ چیز مارکیٹ میں موجود نہیں ہوگی، قیمت بہت بڑھے گی تو پھر میں بیچوں گا، تو یہ چیز ذخیرہ اندوزی، اس سے منع کیا گیا۔ بہرحال اسلام میں ان ساری چیزوں کا بڑا ہی خوبصورتی کے ساتھ جو ہے وہ بتا دیا گیا، بیان کر دیا گیا کہ آپ منصوبہ بندی کریں، فائنانشل مینجمنٹ کریں اور معاشی منصوبہ بندی کریں، اور اس پر قرآن و سنت کے اندر جو ہے وہ ساری تعلیمات جو ہیں وہ خوبصورتی کے ساتھ موجود ہے۔ دوسری چیز جو ہے وہ آرگنائزنگ ہے، کہ منظم کرنا اپنی چیزوں کو، ایک ترتیب دے کر جو ہے وہ کرنا، کوئی بھی کام ہو، کوئی بھی سلسلہ ہو، کاروبار کا ہو، زندگی کے دیگر معاملات ہوں، تو وہ آرگنائز ہونے چاہیے، منظم ہونے چاہیے۔ اس سلسلہ میں اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، ان الذین یقاتلون فی سبیل صفا کانہم بنیان مرصوص، کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی راہ میں سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر صف در صف لڑتے ہیں۔ صف در صف یعنی ایک پوری لائن بنا کر، یعنی منظم طریقے سے۔ اصل چیز یہ کہ منظم طریقے سے، نظم و ضبط کے ساتھ، ترتیب کے ساتھ، ایک فوجی ڈسپلن کے ساتھ، یہ چیز جو ہے اس کی باقاعدہ حوصلہ افزائی کی گئی اور ہمیں بتایا گیا۔ نماز میں آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ امام سے سبقت نہیں لے جا سکتے۔ امام صاحب رکوع میں جائیں گے آپ تب جائیں گے، امام صاحب سر اٹھائیں گے آپ تب اٹھائیں گے سجدے سے، وغیرہ وغیرہ۔ آپ کو سب پتہ ہے، ڈسپلن ہے پورا۔ یہ ہمیں عملی طور پر بھی یہ چیزیں سکھائی گئی، صف بندی بھی سکھائی گئی، بڑوں نے کہاں کھڑے ہونا ہے، چھوٹے بچوں نے کہاں کھڑے ہونا ہے، عورتیں ہیں تو ان کی صف کہاں ہونی چاہیے، پھر اس میں ساری چیزیں، یہ ایک پورا نظام ہے اسلام کا۔ لیکن ہماری عملی زندگی وہ غیر مربوط ہے، غیر منظم ہے، اور اس میں ڈسپلن نام کی کوئی چیز نہیں، جبکہ ہمیں باقاعدہ تعلیمات کے ذریعے بھی اور پریکٹیکل ہمیں ایسی کچھ پریکٹس کروائی گئی، کچھ ایسی ہمیں چیزیں دی گئیں کہ ان کے ذریعے آپ سیکھیں یہ چیزیں، کہ ایک امیر کی اطاعت کیسے کرنی ہوتی، ایک شخص کو کیسے فالو کرنا ہوتا ہے، سب نے اسی کے پیچھے چلنا۔ ابھی صف کھڑی ہوگی جمعہ کی نماز کے لیے،
امام صاحب اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھیں گے تو آپ سبھی پیچھے ہاتھ باندھ، پھر ان کو فالو کریں گے. آپ اپنی مرضی نہیں کر سکتے کہ امام صاحب نے 2 سجدے کیے ہیں تو میں 3 کر لیتا ہوں. کر سکتے ہیں آپ؟ نہیں کر سکتے، وہ نماز ہی قبول نہیں ہوتی. یہ ساری چیزیں یہ اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ منظم ہو، مربوط ہو، صف بندی ہو، ترتیب ہو. لیکن یہ صرف عبادات میں ہم سے یہ کروایا جا رہا ہے، یا اس میں کچھ میں نے آیت کریمہ جو پڑھی ہے شروع میں، افلا یتدبرون القرآن، تم قرآن پاک میں غور کیوں نہیں کرتے، تدبر کیوں نہیں کرتے، اس سے یہ باتیں سیکھتے کیوں نہیں ہیں؟ تدبر کرنے کا، سوچ و بچار کا، غور و فکر کا ہمیں اسپیشلی حکم دیا گیا ہے. یہ چیزیں ایسے نہ کریں نا آپ کے آ کر بس ہم نے باپ دادا کو ایسے کرتے دیکھا تو ہم کر رہے ہیں، ہم مسجد میں آ کر یہ ساری چیزیں ایسے کر لیتے ہیں، روٹین ایسے ہوتی نہیں. بھائی غور و فکر کریں، تدبر کریں، تفکر کریں، کیوں کرایا جا رہا ہے، کیوں بلایا جا رہا ہے، اس کے اندر حکمتیں کیا ہیں. تو جب آپ غور و فکر کریں گے، تدبر تفکر کریں گے تو بہت ساری چیزیں آپ کو نظر آئیں گی جو اسلام ہمیں سکھانا چاہتا ہے، فائدہ ہمیں دینا چاہتا ہے. مربوط زندگی بہت فائدے دیتی ہے. فرض کریں ٹریفک کے اصول ختم کر دیے جائیں تو بڑے شہروں میں تو چلنا ہی محال ہو جائے. ایک گاڑی والا ایک اشارے پہ غلطی کرتا ہے، پیچھے لینے لگ جاتا. لیکن جب ٹریفک کے اصول اور ضابطے چل رہے ہوتے ہیں تو پھر پورا سسٹم اپنے طریقے سے چل رہا ہوتا. یہ چیزیں سمجھائی گئی ہیں، ہمیں سکھائی گئی ہیں. اب یہ ہماری مرضی ہے کہ ہم یہاں بیٹھ کر یورپ کی تعریفیں کرتے رہیں کہ وہاں جی بڑا ڈسپلن ہے، ہر چیز لائن میں ہوتی ہے، ان کا وزیر اعظم بھی قطار میں لگ جاتا ہے، فلاں بھی ڈمکاں بھی. لیکن قرآن و سنت نے یہ جتنی تعلیمات دی ہیں، کہیں بھی امیر غریب بڑے چھوٹے کا تو کوئی فرق ہی نہیں رکھتا، سب کے لیے. بادشاہ وقت آ جائے اور آخری صف میں ایک بندے کی گنجائش ہو تو اس کو وہاں ہی کھڑا ہونا پڑے. کسی کو وہ بائی آرڈر نہیں کہہ سکتا کہ مجھے پہلی صف میں جگہ دے. یہ تو ہمارے اسلام کی خوبصورتی ہے، یہ ہمارے دین کی خوبصورت تعلیمات ہیں. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہم ان چیزوں پر عمل نہیں کر رہے، تعریف غیروں کی کرتے ہیں. سارا اثاثہ قیمتی ہمارے پاس موجود ہے اور یہ ساری چیزیں ہمارے پاس جو ہیں وہ موجود ہیں. پھر جو ہے لیڈرشپ، اس کے بارے میں تیسری چیز یہ مینجمنٹ سائنس کی جو ہے اسلامی تعلیمات میں، وہ ایک قائد بھی ہونا چاہیے، ایک لیڈر بھی ہونا چاہیے. پھر وہی بات کہ امام، اس سلسلہ میں ہمارے پاس بڑی خوبصورت مثال موجود ہے کہ ہم آگے جو ہمارے سے علم میں بہتر ہوتا ہے، قرات جس کی بہتر ہوتی ہے اور اس کی کئی خوبیاں جو نماز کے حوالے سے، تو اس کو ہم آگے کھڑا کر دیتے ہیں، پھر ہم اس کو فالو کرتے ہیں. یہ بات. دوسری چیز یہ کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سید القوم خادم، کہ قوم کا سردار قوم کا خادم ہوتا ہے، خدمت کرنے والا ہوتا ہے. اب یہاں ذرا الٹا ہے صورتحال، جس کو ہم لیڈر بناتے ہیں وہ قوم پہ صرف حکمرانی کرتا ہے، قوم کی خدمت نہیں کرتا. جبکہ بتایا گیا کہ قوم کا سردار جو ہے وہ قوم کی خدمت کرنے والا ہوتا ہے، قوم کے دکھ درد کا احساس اس کے دل میں ہوتا ہے، جذبہ ہوتا ہے. اگرچہ ایک الگ بات ہے کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایک مرتبہ آئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اور وہ سواری پہ تھے اور ذرا علیل تھے، صحت ان کی درست نہیں تھی، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے قبیلے کے جو لوگ بیٹھے تھے ان کو ارشاد فرمایا کہ تم ان کی تکریم کرو اور آگے بڑھ کر ان کو سواری سے نیچے اتارو، ان کی تعظیم کرو، کیونکہ وہ تمہارے بڑے ہیں، تمہارے سردار ہیں. تو یہ پہلو بھی ہے، ٹھیک ہے کہ جو قوم کی اب صحیح خدمت کرے تو اس کی ریسپیکٹ بھی ہونی چاہیے، یہ بھی تصور ہے. لیکن یہ بھی ہے کہ ساتھ وہ قوم کا خادم بھی ہونا چاہیے، یہ جذبات بھی اس میں ہونے چاہیے. اور لیڈر کا انتخاب جو ہے وہ صلاحیت، تقوی اور امانت داری کی بنیاد پر ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ امانتیں جو ہیں وہ ان کے اہل لوگوں کے سپرد کی جائیں.
جو अंतवद्दुल अमानात इला अहलिहा, उन लोगों को ये अमानतें दी जाए जो उसके अहल हो। फिर कोऑर्डिनेशन, इस्लाम में इज्तिमाई मुशावरत जो है इसको बड़ी अहमियत दी गई है कि जो भी आप काम करें वो मशवरे से करें। और एक हदीस पाक में मैं पढ़ रहा था कि जो बंदा इस्तिखारा करता है उसको हमेशा खैर मिलती है, और जो इस्तिशारा करता है यानी मशवरा करता है उसको शर्मिंदगी नहीं होती, वो शर्मिंदगी से बात। जो अपनी मर्जी से फैसले लोग करते हैं उनमें कई मर्तबा गलतियां हो जाती हैं, और मशवरे से कई दिमाग मिल बैठते हैं। जो बात एक इंसानी ज़हन में नहीं आती वो किसी दूसरे के ज़हन में आ जाती है, और बहुत सारे पहलू जो एक नज़र से ओझल होते हैं वो दूसरी की नज़र में आ जाते हैं। तो ये चीज़ बेहतर है कि आप जब भी मशवरा करने लगें, काम करने लगें, तो किसी से मशवरा करें। हमारे बुजुर्ग बाप दादा जिनको आज तो लोग अहमियत ही नहीं देते, लेकिन सच्ची बात यह है कि वो डिग्रियों के लिहाज से भले उनके पास कम डिग्रियां होती थी, लेकिन समझ बूझ के लिहाज से उनका एक बड़ा मकाम था। सारे कहते थे कि भाई मशवरा तो दीवार से भी ले ले, मशहूर बात, मशवरा तो दीवार से भी ले। लेकिन ये बात उनकी जो है वो सिर्फ अपनी जुबान में ये बातें करते थे, लेकिन इन सारी चीजों की असल जो है वो कुरान और सुन्नत में मौजूद है कि वशाविरहुम फिल अम्र। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया कि जब भी आप कोई काम करें तो मशवरे से करें। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हिकमत और दानाई है उस पे कोई बात कर सकता है, कोई कलाम हो सकता है, सारी दुनिया तस्लीम करती है, अपने भी पराए भी। लेकिन हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तालीम उम्मत के लिए आप भी बहुत सारे अमूर ऐसे हैं कि जिन पे सहाबा इकराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन से मशवरा करते थे। और कई मरतबा ये होता था कि आप चाह रहे होते थे कि मैं ऐसा करूं, सहाबा इकराम का मशवरा होता था कि नहीं ऐसा करें, तो आप अपने ही बात को छोड़कर उनके मशवरे पर बाकायदा अमल भी करते थे। इसकी कई मिसालें मौजूद हैं। गज़वा खंदक के वक्त ये जो खंदक खोदने की जो है बात या तजवीज ये हजरत सलेमान फारसी की थी, हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी पर अमल किया। जंग बदर के कैदियों के साथ सलूक करने के बारे में मुख्तलिफ आरात थी साहबा कराम की, सैयदना सिद्दीक़ अकबर की और थी, फारूक आज़म की और थी, मुख्तलिफ लोगों की थी। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी की एक राय को पसंद फरमाया। तो अब क्या है कि बात अगर तो फाहम की है, हिकमत और दानाई की है, तो उनसे बड़ी हस्ती कोई नहीं। लेकिन तालीम उम्मत के लिए कि बाद में मेरी उम्मत ने आकर कैसे मामला से अंजाम देने हैं, सबके ज़हन चीजें सोचें, वो तो इस लेवल की नहीं होनी। उनके लिए खूबसूरत मेरा उसवा मौजूद हो, एक बेहतरीन नमूना मौजूद हो कि मैं अल्लाह का नबी होकर बराह रास्त वही से जिसकी रहनुमाई की जाती है, मैं भी एक ऐसा तरीका अख्तियार कर रहा हूं, तो ये लोग भी उसी तरह उस पर अमल पैदा करें। तो बहरहाल ये एक पूरा सब्जेक्ट है मैनेजमेंट साइंस का, जिस पे यूरोप बहुत बात कर रहा है। लेकिन मेरा कहना अर्ज करना यही था इसमें कि ये जो बातें भी आज हमें इंग्लिश में वहां से पहुंचती हैं, तो हकीकत ये है कि वो हमारे पास कुरान पाक में अरबी में पहले मौजूद, हदीस मुबारक में पहले मौजूद। अब उसके लिए यही है कि हम वो बातें अपनी जुबान में लोगों को समझाएं, इनको बताएं कि भाई कोई ऐसी चीज नहीं कि जो उन्होंने हमारी रहनुमाई करनी है। हमारी रहनुमाई 14 सदियां कबल कर दी गई है। दो चीजें हैं, एक हम तफाहम करें, उस चीज को समझें, दूसरा यह है कि फिर साथ उस पर अमल भी करें। इस मामले में हम बहुत कमजोर हैं कि अमल जो है वो हम नहीं करते, वरना ये सारी चीजें जो हैं, ये बेहतरीन कौम बनाना, दुनिया में सुरखरू होना, इज्जत व वकार के असूल ज़ाब्ते कवानीन जो चीजें हैं सारी की सारी हमें बता दी गई मौजूद हैं। तलाश कर लें और अमल कर लें तो यकीनन अल्लाह रब्बुल इज्जत सुरखरू करेगा और कौमों की सफ में हम एक आला मकाम पे पहुंचेंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत अमल की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना